ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح کی باتیں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران تاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جانا ہو رہا ہے، اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہو رہا ہے، اس میں ماشاءاللہ الکریم بڑی بھرپور اپریسیشن ہے آپ کے اس پروگرام۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے۔ ہے سب ایک بڑا ان ایکسپیکٹڈ سا جو ہے وہ سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ابھی نہیں کروں گا تو پھر موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بھی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو کہیں بھی نہیں جا رہا، ادھر ہی ہوں انشاءاللہ، اللہ رحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ تو میں ابھی کر لیتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ اتنا ویٹ جو ہے وہ کم کیا ہے، اور جو ہے وہ ابھی تو آپ نے ویٹ کم کیا ہے تو آپ نے کپڑے بھی اپنے سائز ان کا ٹھیک کروایا ہے، چھوٹے کروائے ہیں یا کیا نئے سلوا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ یہ بتائیں۔ پہلے تو ماشاءاللہ بارک اللہ، ماشاءاللہ ناظرین بھی کہہ دیں ماشاءاللہ، مرحبا۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہنے والے تعریف کر لیتے ہیں یا یوز کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ماشاءاللہ کہنے کا رواج کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، اس سے سامنے والے پر نقصان پہنچتا تو ہے۔ اللہ پر خیر فرمائے۔ خیر وہ کپڑے تو سائز کا فرق تو آیا ہے، خیر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ابھی تو فی الحال تو میں کپڑے جو ہیں وہ اسی کو لے کے چل رہا ہوں۔ ہمارے ویسے تو ریڈیلے کپڑے پہننے کا معمول رہا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے، تو اس لیے اب جن کو ٹائٹ کپڑے پہننے کی عادت ہوگی ان کے لیے ہو سکتا ہے پرابلم ہوتا ہو، مجھے اس سچ کو ایسا پرابلم ہوتا نہیں۔ تو اب نئے کپڑے جب سلیں گے تب سلیں گے، جب آئیں گے تب آئیں گے، لیکن میں خود چونکہ لوز کپڑے پہننے کا شروع سے ایک عادی ہے، ڈھیلے کپڑے تھوڑے سے، ٹائٹ کپڑے پہننے میں اتنا زیادہ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا۔ ماشاء جی، کال لیتے شورا کے برگاہ میں سوال عرض خدمت ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں ہوئی کہ شوہر نے باتیں کی تو بیوی کو ناگوار گزری، بیوی نے باتیں کی تو شوہر کو ناگوار گزری، اب وہ باتیں بیوی نے اپنے گھر والوں کو بتا دی، اب میاں بیوی کے آپس میں شوہر نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن رابطہ نہیں ہو پایا، گھر والے اس کے بات کرنے نہیں دے رہے، تو ایسی صورتحال میں میاں بیوی کو اب سٹینڈ کیا لینا چاہیے؟ اب ان کی لڑکی گھر والے کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے، ہم جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ کریں گے، تو ایسی صورتحال میں کیا کی جائے؟ حالانکہ جو مسائل بنے وہ ایسا سنجیدہ ایشو اس میں نہیں تھا، صرف زبانی باتیں ہوئی میاں بیوی آپس میں، اب وہ مسائل یہاں تک بڑھ گئے، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں دونوں صورت اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ موضوع کیا ہے، بات کیا ہے۔ آپ نے جیسے بھی کہا کہ اگر ان کے درمیان کوئی ایسا سنجیدہ نہیں تھا تو ہو جاتی ہے گھر میں جب ناتفاقی والی یا کچھ تھوڑی سی نوک جھونک ہو جاتی ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی، نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو، یہ باتیں کسی اور سے کرنی چاہیے، آپس میں ہی اس کو دیکھ لینا چاہیے، اور تھوڑی دیر میں معاملہ ویسے ریلیز ہو جاتا ہے۔ اصل میں تھوڑا جب گھومی ہوئی ہوتی ہے نا تو فوراً فون اٹھاتے ہیں، یا شوہر بڑ کرتا ہوا لڑتا ہوا باہر نکل جاتا ہے تو وہ فوراً فون اٹھائے گی اور اپنے ماں باپ سے بات کرے گی، یا عورت آگے بھی جو ہو جائے گی تو وہ اپنے ماں باپ کو کہنا شروع کر دے گا۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ اول تو اس کو ختم کریں، ہر بات کو اپنے والدین سے یا اپنے کسی بھی تھرڈ پرسن سے شیئر نہ کریں، آپس ہی میں گفتگو کر لیں، تھوڑی دیر کے اندر معاملہ ویسے ہی تھوڑا کول ڈاؤن ہو جاتا ہے، آدمی ریئلائز کرتا ہے، اگر جبکہ وہ ریئلائز کرنے والا ہو۔ اللہ نہ کرے معاملہ ہی کوئی بہت زیادہ سنجیدہ ہے، اس نے کوئی ایسی اللہ نہ کرے کوئی بات کری ایسی دی ہے، اللہ نہ کرے، کہ جس سے رشتے پر بہت زبردست فرق پڑتا ہے، اور عورت جانتی ہے کہ یہ جملے انہوں نے اچھے نہیں کہے، تو ایسے صورت میں ہر کسی نہ کسی کو تو وہ اعتماد میں لے گی۔ یعنی ہم
مکمل دروازہ بند تو نہیں کر سکتے. اگر اللہ نہ کرے لڑکی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے اور کوئی سننے والا, کوئی مطلب کہ پرسان حال نہیں ہے, تو وہ عورت جا کر کہاں فریاد کرے گی؟ تو اگر اپنے والدین سے کہہ لیتے ہیں, پھر والدین کو سمجھنا ہے کہ یہ معاملہ نازک ہے یا ایسے ہی روٹین کا ایک ٹاپک ہے, تو پھر ان کو اپنی بیٹی کو یا اپنے داماد کو یا دیگر گھر والوں کو لے کر چلنا چاہیے. جب سب کی نیت گھر بچانا اور گھر سنبھالنا ہوگا نا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اگر ایسا کوئی کیس اگر بیٹی ڈسکس کر لینا تو والدین کو, یہ اسپیشلی میں باپ کو کہوں گا جو بیٹی کے والد ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اچھے اور عمدہ انداز میں اپنے داماد سے رابطہ کر لے, بیٹا خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ تو وہ کہہ لے ابو ایسی بات تھی, کہہ دے تو سمجھ جائے کہ یار چلو ٹھیک ہے بیٹی, اب کو اتنا بڑا ٹاپک بھی نہیں ہے, جاؤ اپنا گھر سنبھالو. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لے گے تو کیسے ہوگا؟ آپ بھی تو کچھ بول دیتی ہوگا. ہمیں تو کبھی داماد نے فون کر کے بولا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی مجھے یوں بولتی ہے. تو یوں کر کے اپنی بیٹی کو تھوڑا سا سمجھائے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ٹاپک ہے جو بیٹی لے کر آئی ہے, تو بیٹی کو بھی ایسا نہ لگے کہ نہ میرا وہاں کو پرسان حال ہے نہ میرا یہاں کو پرسان حال ہے, تو یہ پھر بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہو سکتی ہے. تو پھر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, ٹیکل کرنے کے لیے دونوں کے بڑوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے. اور پھر لڑکے کی ایسی غلطیاں ہیں تو اس کو بھی سمجھانے کے لیے پھر لڑکے کے باپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر بیٹی کو یہ شکایت ہے, شکایت درست ہے. بعضوں کی بلا وجہ تاخیر سے گھر آنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مطلب کہ مناسب نہیں ہوتا, اور وہ بڑی مطلب کہ پرابلم کریٹ کرتی ہے یہ عادت, اور کوئی وجہ نہیں ہے. عورت ریئلائز کرتی ہے کہ یہ کسی عام کام سے, کوئی اچھے کام سے یا گھر کے کام سے یا گھر بار یا کاروبار کے کسی کام سے وہ اگر وہ باہر ہیں تو وہ اس کو نوٹس تو کرے گی نا. لیکن ایسے ہی مطلب کہ بدفضول, اچھا اب بعض اوقات بندہ دوستوں میں بھی ادھر ادھر بھی تھوڑا بہت باہر رہتا ہے, ادھر ادھر کوئی اور چیزیں, تو عورت کو بھی چاہیے کہ ہر چیز میں کھینچ کے نہ رکھے کہ بس کسی صورت آپ آئی جاؤ بیٹھی جاؤ. تو دونوں کو چاہیے کہ اس بات کو دیکھے کہ بھائی یعنی کہ نہ شوہر بیوی کا جینا مشکل کرے نہ بیوی شوہر کا جینا مشکل کرے. دونوں نے شادیاں کی ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا ایک تہیہ کیا ہے. شوہر یہ ضرور سوچے کہ اب میں لڑکا نہیں ہوں, میں اب ایک شوہر ہوں, میرے ساتھ ایک اور فرد جو میرے ساتھ وابستہ ہوا ہے اور میری رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. میں مطلب کہ وہ لڑکی اور ایک بیچلر اور ایک کی لائف نہیں ہے میری ایک فیملی لائف ہے. پھر بچے ہو جاتے ہیں تو پورا دن عورت بچے سنبھالتی, تو وہ بھی چاہتی ہے کہ اگر شوہر ہے گھر آتا ہے تو تھوڑا وہ بچے سنبھالے تو میں بھی تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں, میں کچھ اور 10 کام کر لوں گی یا کچھ نہیں تو ریلیکس ہی ہو جاؤں گے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں دیکھے, یا بچوں کو تھوڑا چلے اگر یہ کہیں اچھے اور ستھرے کام کی طرف لے کے جا رہا ہے تو وہ تو یہ اس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اگر عورت دیکھے کہ شوہر کو میری یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اور ان چیزوں کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے, تو عورت کا تو فرسٹ ٹائم میں یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں, میرا یہ الفاظ آپ کو پسند نہیں ہے, آج کے بعد نہیں بولوں گی. میرے انداز آپ کو پسند نہیں ہے, آج کے بعد نہیں کروں گی. میرا یہ آنا پسند نہیں ہے, جانا پہ آج کے بعد نہیں کروں گی. شوہر کی خوشنودی پھر کس کا نام ہے؟ اور یہ میں تھوڑی مطلب کہ اگر آپ شوہر کی خوشنودی کو, شوہر کی رضا کو پڑھنا چاہتی ہیں تو قرآن و حدیث کو پڑھیں, واضح طور پر آپ کو نظر آ جائے گی قرآن و حدیث کے ساتھ یہ ساری باتیں اور تاکید کے ساتھ بیان کی گئی. یہ تو آپ مطلب جو بھی ایک مسلمان عورت اس کو سمجھے گی. تو میں دونوں کو عرض کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ناخوشگوار آپس میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, تو پہلے تو آپس پہ ہینڈل کریں, ٹیکل کریں. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بہت سیریس میٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں. لیکن دونوں طرف لڑائی نہ کرے, یعنی کہ یہ تو دونوں لڑ پڑے. اب دونوں کے جو والدین یا دونوں کے جو بڑے وہ تو نہ لڑیں, وہ تو دونوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا. تو ان کو چاہیے کہ وہ نرمی, پیار و محبت کے ساتھ گھر بنانے کی بات کریں جب تک کہ کوئی اور اہم ترین اور سیریس ایشو نہ آ جائے. ٹھیک ہے, ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں جو میاں بیوی میں آپس میں ہو جاتی ہیں وہ تو نہیں بتانی چاہیے نا, وہ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپس میں تو وہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے, لیکن یہ شوہر نے اپنے ماں باپ کو اپنی ماں کو بتایا, جیسے مثال کے طور پر بیوی نے جو ہے اپنی ماں کو بتایا, ان دونوں نے آپس میں اس کو کیا کر لیا, اس کو مطلب برابر بھی کر لیا, یا اس کو ٹھیک کر لیا, یا چلے معافی تلافی کر لی, سارا کام ہو گیا.
لیکن وہ ورژن اپ ڈیٹ نہیں کیا، ادھر بھی نہیں کیا ادھر بھی نہیں کیا. اچھا یا تو اپ ڈیٹ کر دیا، بتا دیا کہ ہم نے معافی تلافی کر لی ہے، لیکن ہمارے دل سے تو بات نکل گئی. اب ان دونوں جو ہے وہ جو خواتین ہیں ان کے اس میں مائیں ہیں، ان کے اس میں سے نکلے ہو نہ جاتا ہے یار سلمان بھائی. ہزاروں لاکھوں گھر ہیں جن میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا سیریسلی، یہ ایک ایسے رشتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، نکاح ہوا، دونوں الگ الگ ہیں، چند دن گزرتے دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اللہ پاک کیسے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا بات وہ کہتے ہیں تو دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور نہ بولنے کا دونوں ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں. لیکن جب سلو ہوتی ہے نا، 4 دن کے اندر اندر دونوں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی آپس میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. کیا بات، ماشاء اللہ. یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے. یہ اس رشتے میں میاں بیوی کا جو رشتہ کہلاتا ہے، وائف ہسبینڈ کا رشتہ، قدرتی طور پر میں اسی اللہ پاک نے کمال کی ایک خوبی ڈالی ہے کہ یہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بہت سیریس لڑائی بھی ہو جائے نا تو یہ کہتے ہیں آپ پہ کیسے ہوگا، تو میں نے تو اتنی باتیں کر دی ہوں، تو میں تو اتنی باتیں کر دی ہیں. لیکن جب یہ آپس میں پھر سلو کر کے ملتے ہیں نا، 4 دن نہیں لگتے، لڑکا کو بھی آئی گئی ہو جاتی ہے، لڑکی کی بھی آئی گئی ہو جاتی ہے. اللہ لگتا ہی نہیں کہ یہ دونوں لڑے تھے. یہ اللہ پاک دل ملا دیتے کہ دل سے نکال دینا کسی چیز کا، اللہ کے دستے قدرت میں اللہ پاک دل سے نکال دیتا ہے اور دونوں کے اندر محبتیں اور مودت پیدا فرما دیتا ہے. اسی طرح بعض اوقات خاندان بھی آپس میں پھر کہیں ملاقاتیں اور دعوت وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ اس کو بلا لے اس کو بلا لیتے ہیں، تو پھر چیزیں آئی گئی ہو جاتی ہیں. رشتے یوں ہی تو چل رہے ہیں نا یار، مطلب ہر گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھوڑی ہے. ہم باتیں کر رہے ہوتے تو کتنے گھروں کے اندر تھوڑی بہت 19-20 ہوتا ہے تو آج صلح کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپس کے. بعض اوقات ایسے جھگڑے تو پھر لڑکا لڑکی آپس میں، پھر بھی اس کے بعد آپس میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں انہی خاندانوں کے اندر. یار ٹھیک ہے یار، پھر بھی دوسروں سے تو بہتر ہے. تو یوں اللہ پاک دل ملا دیتا ہے، محبتیں ہو جاتی ہیں، اور بس بات ملانے والی ہی کرنی چاہیے حتی الامکان. جی کون؟ سب سے پہلے میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل نے اس رمضان المبارک میں جس انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی وہ واقعی دلوں کو بدل دینے والا ہے. آپ کے پروگرامز نے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کیا. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم اپنی عبادات نیکیوں کو کیسے برقرار رکھ سکیں جبکہ ماحول ہمیں دوبارہ غفلت کی طرف لے جاتا ہے. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو ہمیں پورا سال مدنی ماحول سے جوڑے رکھے. ماشاء اللہ. کچھ یہاں پر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ تھا تو کراچی کے کچھ اہم افراد آئے تھے، اسی طرح کا ایک ٹاپک چلا تھا، تو میں نے ان کو اگزامپل دی کہ میں جو نشے کے جو عادی ہو جاتے ہیں ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا ہوا ہوتا ہے، اینٹی نارکوٹکس کراچی میں بھی ہے. تو میرا وہاں ایک آفیشیل وزٹ تھا، میں نے جا کر وہاں وزٹ کیا اور دیکھا کہ لوگ کس طرح نشے کے عادی ہو کر آتے ہیں اور انہیں پھر ریکور کیا جاتا ہے، ان کو ریہیب کیا جاتا ہے. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے جیسی اس کی لت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کا ڈیوریشن لگا کر اس کو صحت کی طرف لے جاتے ہیں، اور چند مہینوں کے اندر وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. شروع کا ہفتہ 10 دن بڑی اس کو آزمائش ہوتی ہوگی، لیکن آہستہ 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 وہ ریکور ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب اس نے بھی ذہن بنا لیا تھا کہ میں اب نشے کی طرف نہیں جاؤں گا. تو وہاں کرنل صاحب تھے جو ان کو ہیڈ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ واپسی کی کتنی پرسنٹیج ہے، کیا یہ واپس آتے ہیں دوبارہ؟ بولا ایک تعداد واپس آتی ہے. کیسے؟ اور پھر سے وہ اسی طرف چلے جاتے جہاں سے آئے تھے. اگر وہاں ان کی صحبت بدل جاتی، ان کی گیدرنگ بدل جاتی، ان کا ماحول بدل جاتا تو یہ واپس نہ آتے. اور جو چینج ہو جاتے ہیں، جو اپنا ماحول بدل لیتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس وہ ماحول ہی نہیں ہوتا، ان کو وہ نشہ دینے والے لوگ ہی نہیں ہوتے. یہ میں نے مثال دی، اور یہ ہے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ماہ رمضان کے بعد اللہ پاک ہمیں استقامت دے نمازوں پر، عبادت پر. اگر آپ نے نمازیوں سے دوستی کر لی ہے، مسجد میں تو آئے تھے، یا آپ کے وہی پرانے دوست ہیں جو وقتی طور پر نمازی بن گئے لیکن بعد میں جا کر وہی بے نمازی رہیں گے، وہی الٹی سیدھی برائی مبتلا رہیں گے. یا مطلب میں یہ عرض کروں کہ اب عید آنے والی ہے، اب ماہ رمضان میں آپ نے عبادتیں کی، نیکیاں کی، قرآن پڑھا، مسجد کا راستہ لیا، لیکن اگر آپ کی دوستی وہی دوستوں کے ساتھ رہی جنہوں نے چاند رات کو بھی ہلر بازی
اور گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. عید کے دن جنہوں نے سنیما گھروں کی ٹکٹیں کٹوائی ہوئی ہیں، جنہوں نے تفریح گاہوں کی ٹکٹیں کٹوائی ہوئی ہیں، جنہوں نے یہ 2 یا 3 دن کا باقاعدہ ایک گناہوں بھرا اور غفلت بھرا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور آپ کہیں کہ یار دوست تو ہے نا، عید کا دن ہے چلو، تو گویا کہ یہ جتنی ماہ رمضان کی اللہ پاک کی رحمت سے جو کوششیں ہوئیں، جو پریکٹس ہوئی، جو مشق ہوئی، جو مسجد، قرآن، عبادت، نیکی، تقوی، پرہیزگاری والے، آپ سمجھیں کہ 2 یا 3 دن تو بہت ہیں، چند گھنٹوں کے اندر یہ ساری کوشش جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رمضان کی ان نیکی اور رحمت بھری جو معاملات ہیں اس کو آپ باقی رکھیں، تو کائنڈلی امیجیٹلی آپ نے چاند رات یا تو گھر میں گزارے یا مسجد میں گزارے یا نیکی بھرے ماحول میں گزاریں، اور عید کے دن تمام نمازیں 5 نمازیں مسجد میں جماعت ادا کر لیں، اور ان دوستوں کو چھوڑ دیں جن دوستوں کے ذریعے اللہ نہ کرے ہم اس طرف چلے جاتے جو غفلت بھرے اور گناہوں بھرے سلسلے ہیں. اگر آپ یہ کم و بیش 3 دن کے لیے خود کو قابو کرنے میں، 2 دن 3 دن کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ شیطان وہ جتنا پریشر سے آئے گا نا نفس و شیطان بہکانے کے لیے، ان کا پریشر ٹوٹے گا، اور آپ مسجد کا الحمدللہ اللہ نے چاہا تو مسجد کے عادی بن جائیں گے. کر کے دیکھیے گا. اب یہ سمجھے کہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک میڈیسن ہے، ایک علاج ہے. اگر آپ سن تو رہے ہیں، مگر اگر آپ کہیں کہ یار کرنا تو چاہیے مگر کر نہ سکے، تو پھر اس کے بعد وقت نتائج اچھے نہ بھی نکلے تو کوئی تعجب نہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ماہ رمضان تو چلا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی اور عبادت کی جو توفیق ملی ہے وہ بھی ہماری چلی جائے. اللہ کی رحمت ماہ رمضان تک محدود تو نہیں ہے نا، اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے. ہم اسے درخواست کریں یا اللہ میرا مسجد کا معاملہ سنبھال لے تیری رحمت سے، کہ میں مسجد میں آتا جاتا رہوں، میں نمازیں پڑھتا رہوں، میں قرآن جو میں نے رمضان میں کھولا قرآن کھولتا رہوں، میں جو نیکی، تقوی، پرہیزگاری، صدقہ و خیرات اور جو اچھے اعمال میں نے رمضان میں کیے، مولا اگرچہ یہ رمضان کا اپنا فیضان ہے اور تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو مجھے اسے ماہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی توفیق عطا کر. تو مجھ پر رحمت کی نظر کر، میرے حال پر رحمت کی نظر کر، میرے ظاہر و باطن پر رحمت کی نظر کر، اور مجھے اچھا کر دے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم کرے گا. پھر ورد کرتے رہے، یا سلاموں کا ورد کرتے رہے، اور دیگر اوراد و وظائف پڑھتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے. ان سے شیطان قابض نہیں ہو پاتا. ذکر اللہ کرنے والے پر شیطان قبضہ نہیں کر پاتا، اس پر قابو نہیں کر پاتا. ذکر ایک جس میں مضبوط قلعہ ہے، ایک حصار ہے جس میں ہم جاتے ہیں ذکر کرتے تو شیطان حملہ آور نہیں ہو پاتا. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. عموماً لوگ عبادتیں تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آخری دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں آؤ افطاری، جو ہوٹل والے کہتے ہیں افطاری کر لو 70% آف ہے. پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں آؤ آج ہم آپ کو فری مہندی اور وہ چوڑیاں وغیرہ دیں گے. تو اس طرح پھر ہمیں وہ پھر اس طرح کرتے ہیں، پھر ہم لوگ بھی نئی عبادتیں کر سکتے. تو یہ جو معاشرہ ہے ان کو کیسے آپ کوئی مدنی پھول دیں تاکہ یہ لوگ اس طرح کے کام نہ کریں؟ اب جس کو مال بیچنا ہے وہ آفر تو لگائے گا نا. میں بولوں کو تم آفر ہی نہیں لگاؤ تو اس نے تھوڑی گن پوائنٹ پہ بولے گا آفر لگائے نہیں لے گا تم مار دیں گے تم کو، ایسا کو تھوڑی ہے. تو ہمیں قابو کرنا پڑے گا. تو گناہ تو اپنی طرف بلاتا ہی ہے نا، غفلت اپنی طرف بلاتی ہے، بے شرمی بے حیائی تو اپنے کی طرف بلاتی ہے. تو اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھے، نہ جائے اس طرف، نہ جائے. اب کوئی آدمی اگر اپنا مال بیچنے کے لیے سیل لگا رہا ہے تو تھوڑی تم سیل نہیں لگاؤ، انہیں تم آدھے دام میں نہیں بیچو، انہیں تم 10% ہے 20% ہے 50% نہیں کرو. ایسا تو کسی کو ہم نہیں روک سکتے نا، وہ اس کے دکان ہے، اس کی دکانداری ہے، وہ کرے گا. ہاں جو چوڑیاں پہنانے کی بات آپ نے جو کی ہے، تو اگر کوئی اللہ نہ کرے اجنبی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کے کوئی مرد چوڑی پہناتا ہے تو ویسے ہی ناجائز ہے. نہ اس کا ہاتھ دینا جائز ہے، نہ اس کا ہاتھ پکڑنا جائز ہے، دونوں کام ناجائز ہو گئے. تو لڑکی اگر مہندی لگاتی ہے، لڑکی کو لڑکی مہندی لگا کر دیتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. عورت کا تو مہندی لگانا درست ہے. اگر لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہے تو چوڑیاں پہننا بھی درست ہے. لیکن اگر اپنا ہاتھ کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے یا کسی اور اس طرح کی چیزیں کرتی ہے غیر محرم کے ہاتھ میں، یقیناً یہ درست نہیں ہوگا اور جائز بھی نہیں ہوگا، گناہ کا کام ہوگا. اس سے بچنا پڑے گا. جی کو
سلسلہ اصلاح کی باتیں میں نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ جیسا ابھی رمضان ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، آپ نے اور سلمان بھائی نے ماشاءاللہ عز و جل رمضان میں کافی ہمیں وقت عطا فرمایا اور علم دین سیکھنے کے مواقع فراہم کیے۔ نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا بھی کوئی سلسلہ جو ہے یہ مدنی چینل پہ کوئی بیان، کوئی سلسلہ جس طرح سبق آموز خبریں آپ کا لگتا تھا، یا کوئی اس طرح کا اور سلسلہ جس سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا موقع مل سکے، تو اس بارے میں رین بھائی۔ یہ ایک اللہ کی کرو رحمت ہے، ہم نے جب بھی رمضان میں کوئی یہ مغرب سے یہ پروگرام کیا تو ہمیں اس طرح کی کال آ جاتی ہے اینڈ میں، آخر میں اس کو کنٹینیو کرے، اس طرح کا کوئی پروگرام کنٹینیو کریں، تو کوئی نہ کوئی ہمارے سلسلے سال بھر کنٹینیو رہتے ہی ہیں، اگرچہ اس میں بریک آتا رہتا ہے۔ اصل میں میرا بریک یہ ہوتا ہے کہ میرا آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی جب میرا جدول ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس میں کیسے کوئی لائیو پروگرام کر سکتا ہوں۔ تو کچھ ایک روشنی پروگرام شروع کیا تھا، وہ بھی ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ چند ایک پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی، سبق عبرتناک خبروں کے بعد سبق آموز خبریں شروع کیا، اس کو بھی کنٹینیو نہیں کر سکا۔ میری سستی ہے، کیا کروں کہ میں اپنے لائیو پروگرام کو بہت زیادہ کنٹینیو کر نہیں سکتا۔ ایک آدھ پروگرام تو میں کنٹینیو کرتا بھی شاید نہیں، کنٹینیو تو نہیں ہے لیکن پروگرام ہے ہمارا، جمعے کی سلاٹ ہماری فکس ہے نگران شورا کی لائیو پروگرام کی، آپ کی ایسا آپ دے دیں، آپ ناظرین کو بھی دے دیں۔ آپ اگر دیکھیں حاجی، اگر اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا کرے، اگر اس طرح کوئی نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ آئی رہے، میں رمضان میں دیکھیں اللہ کا شکر ہے مدنی مذاکروں میں شرکت ہو رہی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے، فجر کے بیان میں بھی ہو رہی ہے۔ اب جانے کہیں نہیں ہے فیضان مدینہ میں، اور پورا مہینہ یہی ہے، کہیں جانا ہی نہیں ہے نا، تو پھر جب جانا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ قبول ہی فرما لے، تو سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی دو سے تین دفعہ سحری میں جو نور سحر آتا ہے اس میں شرکت ہو گئی، ایک آدھ دفعہ جمعے کا جو ہوتا ہے اس میں شرکت ہو گئی، جائے رمضان، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں یہی جانا کہیں نہیں ہے، ایک بات ہے، تو اللہ کا پاک کرم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سفر ہو تو پھر مشکل۔ اب دعوت اسلامی کے کام بھی ہیں، اور سفر میں ظاہر میں کہیں چلا جاؤں اور میں اپنے لائیو سلاٹ لے کر ساتھ جاؤں تو سب کے ٹائمنگ الگ، وہاں کا جدول الگ، وہاں کے معاملات الگ، تو کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں پاتی۔ ٹو بی فرینک، مجھے ماشاء اللہ اسلام میں کہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، نو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہمارا اپنا چینل ہے، کوئی ناز نخرے تھوڑی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی ایسا مستقل بنیادوں پر کوئی ایسا پروگرام ہو جائے جو چلتا رہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو اصل میں یہ کہ یہ پروگرام ہے نا میرے لیے بڑا کمفرٹیبل ہے۔ اب یہ آ گئے بیٹھے، کال آ گئی یا کچھ آپ نے ٹاپک تیار کر لیا، ایک دو بار شیئر ہو گئی کہ یہ موضوع ہے، تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، اور آدھا ایک گھنٹہ پونا گھنٹہ نکل جاتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی توفیق، اللہ کی توفیق ہوگی تو کر لیں گے، دعا کریں اخلاص نصیب کرے۔ البتہ مدنی مذاکروں میں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوں مدنی مذاکرے میں شرکت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ الحمدللہ یہ ہفتے کا یہ پروگرام جو میرے سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یہ الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے 99.99%، اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ مدنی مذاکرہ میرا مس نہ ہو اور میں اس میں شرکت کروں، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں، اپنے ساتھ اسلام بھائیوں کو لے کر بھی شریک ہوتا ہوں۔ تو آپ سے بھی درخواست کروں گا مدنی مذاکرہ نہ چھوڑا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی کون مدنی چینل نے عقیدہ ختم نبوت جو بچے بچے کی زبان پر جاری کیا، ہم اس بات پر سلام پیش کرتے ہیں۔ زبردست بات کی۔ ایک تو وہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، یہ اتنا آسان کر دیا، یقیناً اس پر ہمارے علماء اہل سنت نے زمانے سے اس پر ماشاءاللہ کام کیا ہوا ہے، مگر امیل سنت نے اس کو جس انداز پر بچے بچے کی زبان پر جاری کروا دیا نعرے کی صورت میں، یہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، اور پھر ہر صحابی نبی جنتی۔ ماشاءاللہ، مرحبا، صد کرو، اپنے بچوں کو بھی گھر میں بھی نعرے لگوایا کریں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ کون میرا نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ ایک دعوت اسلامی والے کو، ایک ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا اخلاق ہونا چاہیے اس کا، اور دوسرا یہ کہ کس طرح ہم ایک اچھے مبلغ بن سکتے ہیں، کس طرح ہم اچھا بیان کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، ایک نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہے
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز پر اسلام و دین کی دعوت عام کی. اس میں اخلاق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، نرمی، اخلاق، گفتگو کیا کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس انداز پر کرنی ہے. اس میں مسکراہٹ، ملن ساری، اور یوں سمجھے خندہ پیشانی، وقت کے تعلق سے اس کی امپورٹنس کو سمجھنا. تو کئی چیزیں ہیں جو قرآن میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کس حکمت کے ساتھ، کس مواعظ حسنہ کے ساتھ کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ دیکھنا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اگر ایک مبلغ بننا چاہتا ہے، کوئی نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہے. بس یہ ایک بہت زبان سے، ہاتھ سے، کردار سے، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، تکلیف نہ ہوتی ہے. لوگ کہیں یار کیا یار پرسنالٹی ہے. پھر اس کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو، اس کا باطن بھی صاف ستھرا ہو، کوئی ایسی چیز اس کے وجود سے نہ ظاہر ہو جس سے لوگوں کو کراہیت ہو، گھن آئے، بدبو نہ ہو، میلا کچیلا نہ ہو، صاف ستھرا ہو، ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو. جب اسے یہ پیالہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پیالہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صاف ستھرا ہی ہے نا. اب اس میں یہ ہم ڈالتے ہیں پانی. پانی ڈالا ہم نے، ماشاءاللہ. اب یہ پانی بھی اگر آپ دیکھیں تو صاف ستھرا پانی اس میں سے نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ پانی بھی صاف ستھرا اور پیالہ بھی صاف ستھرا. آپ کو پانی تو صاف ہے، لیکن یہ پانی تو صاف ہے، پانی نظر آ رہا، نظر آئے نا، یہ پانی صاف ہے تو پانی صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، یہ رائٹ، ماشاءاللہ. تو پانی صاف ہے. اب پانی جب صاف ہے لیکن پیالے کے کنارے صاف نہ ہو، یا پیالہ گندا ہو، میلا کچیلا ہو، تو اگرچہ پانی صاف ہے لیکن پھر بھی پینے کا جی نہیں کرے گا. جب چیزیں پیالہ صاف ستھرا ہے لیکن اندر میں جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو مبلغ کے لیے اندر بھی صاف ہونا چاہیے، باہر بھی صاف ہو، تو کوئی بھی آئے گا اس کو پیاس بجھانا اپنے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں. کمال. اسی طرح قرآن کو یاد کرے، حدیثوں کو پڑھے، اور پھر دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرے. دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرے گا، اس کی تربیت ہوگی. قافلوں میں سفر کرے، دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہے، 12 دینی کا، اس میں شرکت کرے. اس کو کوئی بھی آگے بڑھا سکتا ہے تو اس کو نماز پڑھانے آنی چاہیے، اس کو نیکی کی دعوت دینے آنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا 12 دینی کام کورس، اصلاح اعمال کورس، فیضان نماز کورس. تو اس طرح کے کچھ کورسز ہیں، وہ دیکھیں کچھ سیکھنا پڑتا ہے. سیکھ کر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، اس کام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، تو سیکھنے سے ہو جاتا ہے. میں تمام اسلام بھائیوں کو، اسلام بہنوں کو دعوت دوں گا کہ اس طرح نیکی کی دعوت دینا اور یہ ساری جو ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے دینی ماحول سے وابستگی رکھیں، قافلوں میں سفر کریں، اور اجتماعات میں اور نیکی کے کاموں میں شریک ہوتے رہیں. مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے رہیں، مدنی چینل کے ذریعے بھی بہت کچھ اصلاح کا سامان ہمیں ملتا ہے. تو یوں اب کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے معافی اور درگزر سے کام لینے والی بھی عادت رکھنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ پاک نے چاہا ایک بہترین مبلغ بننے کی سعادت ملے گی. رہی بیان کی بات، تو پیارے اسلام اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، بیان کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. لہٰذا میں تمام اسلام بھائی جو بیان کا شوق رکھتے ہیں، بیان کا ذوق رکھتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، فیضان سنت، امیر سنت یہ فیضان سنت پڑھیں، نیکی کی دعوت جو کتاب ہے اس کو پڑھیں، غیبت کی تباہ کاریاں پڑھیں. جب آپ مطالعہ کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن کے اندر ایک بہترین مواد ہوتا ہے. پھر آپ کہیں جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو گفتگو کرنے آئے گی. تو انشاءاللہ نماز کے احکام پڑھیں، بہت فوائد حاصل ہوں گے. مطالعہ کرنے سے پھر بیان بڑا سالڈ ہو جاتا ہے. اور مدینہ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع لکھا ہوا آتا ہے ہمارے پاس، جمعے کا بیان لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس، اور ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کو ملتا ہے. تو یہ سب چیزیں رکھیں گے تو ایک بہترین، ایک خوبصورت، اچھے مبلغ بنیں گے. پھر بیان کرنا کیسے، وہ دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ ایک انداز ہے، امیر سنت بیان فرماتے رہتے ہیں، اس کو دیکھیں. اللہ نے چاہا تو بہت بہترین کام ہو جائے گا.
انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی کون؟ ماشاءاللہ 2008 میں دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو چلا الحمدللہ ہم نے دیکھا تو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن گیا. اور پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے، جب مدنی چینل دیکھا تو الحمدللہ آج 2026 لگ چکا ہے. الحمدللہ گھر کے اندر مدنی ماحول بنا. میرے بچوں کی ماں جوسی نگران ہے الحمدللہ. میں ڈسٹرکٹ نگران ہوں الحمدللہ، شعبہ ہے ٹرانسپورٹ کے اندر. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی بہار ہے مدنی چینل کی. انشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. مدنی چینل سنتوں کی لے آیا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں والہانہ کیوں ہونا پیار. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو استقامت دے. آمین. 7 کروڑ مرحبا ماشاء. جی اور من نوید اتاری بکر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا پروگرام اصلاح کی باتیں بہت اچھا پروگرام ہے. ہم گھر والے سب مل کر اس پروگرام کو بڑا ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ نگران شورا کی بھی زیارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. اخلاق کی خرابیوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ صحبت بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح کی صحبت ہوگی انسان ویسا ہی اس کا اخلاق ہوگا. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں صحبت کیسی اپنانی چاہیے، ہماری صحبت کیسی ہونی چاہیے. جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. اگر اس کے ساتھ بیٹھو تو تمہارے اندر آخرت کی طرب پیدا ہو، نمازوں کا ذوق پیدا ہو، گناہوں سے افسوس و ندامت نصیب ہو. اگر ایسی کو صحبت ملتی ہے، محبت الہی میں اضافہ ہو، عشق رسول میں اضافہ ہو، ہر صحابی کی محبت میں اضافہ ہو، تمام اہل بیت اطہار کی عقیدت و محبت میں اضافہ ہوتا ہو، اولیاء کرام کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہو. ایسی اگر صحبت ملتی ہو تو عاشق رسول کی نیک تقوی پرہیزگاری کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو ہی باقی رکھنا چاہیے. باقی گناہ بھری غفلت بھری صحبتوں سے اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے. تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہترین انداز سے سنورے گی انشاءاللہ. مرحبا. جی کون؟ آپ کے چینل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں صرف مسائل کا حل نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. رمضان المبارک کو ہم کس طرح اپنی ذہنی صحت بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں؟ رمضان تو اب جا رہا ہے، یعنی رمضان کی برکتیں لیں. بات ہو رہی تھی کسی سے، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے رمضان میں سحر افطار میں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بریک لگایا اور احتیاطیں کی. تو کھانے پینے میں جو احتیاطیں ہم نے ماہ رمضان میں کی ہیں اور 12 گھنٹے سے زیادہ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے. تو چلو روزہ نہ ہو تو پیاس تو نہیں ہے، لیکن ایک کھانے پینے کے جو ایک بریک ہم نے لیا، اس بریک کو بھی دیکھ لیجئے کہ بھائی اتنی دیر مطلب پورا دن ٹھونستے نہیں رہنا ہوتا. تو ایک تو یہ دیکھ لیں. پھر رمضان میں جنہوں نے تہجد کی اپنی کوششیں کی وہ اپنی تہجد کو کنٹینیو کریں. ماہ رمضان میں جنہوں نے مسجد کی اپنی عادت بنائی وہ مسجد آنا جانا کنٹینیو کریں. ماہ رمضان میں جس طرح اپنے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کی، کھانے پینے کے ہر حوالے سے جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے تعلق سے. اب دیکھیں رمضان جا رہا ہے، توفیق الہی تو باقی رہے گی. اگر ہم اپنے رب سے دعا کریں یا اللہ ہماری تو نے رمضان میں جب ہمیں توفیق عطا کی، نیکی کی، اس کرم کر دے، اس پر ہمیں استقامت دے دے اور اس کو ہم بہتر کریں اور مزید بڑھائیں. اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں، رمضان کے بعد بھی نفلی روزے ضرور رکھیں. جیسے 6 روزے شوال المکرم کے رکھے جاتے ہیں تو اس کی طرف چلے جائیں. اسی طرح ماشاءاللہ ذوالحجہ میں روزے رکھے جاتے ہیں. پھر ہر پیر و جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے، تو اس کو اختیار کریں. تو ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے حساب سے بہت زبردست فضائل ہیں ان کے لیے، جو اللہ پاک توفیق دے. تو پورے سال میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جن میں خاص حدیثوں میں جن کے روزوں کی ترغیب اور رغبت دلائی گئی ہے، تو وہ رکھیں. انشاءاللہ یہ سارے گھر میں بھی سحری اور افطاری کا ماحول رمضان کے بعد بھی سال میں کئی دفعہ ہمیں ملنا نصیب ہو جائے گا. تو یہ سب یاد رمضان ہوگا. اور پھر رمضان کے جانے کا غم باقی رکھے، کاش رمضان، اور پھر رمضان کے آنے کا انتظار باقی رکھے.
جیسے رمضان جائے یہ دعا شروع کر دے، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے صحت و عافیت کے ساتھ، پورا سال دعا کرتے رہیں۔ اور جب رجب آئے تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، پھر وہ دعا سنت ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یوں اپنے موبائل میں کوئی یاد رمضان رکھ لیں، اپنے گھر میں کوئی یاد رمضان رکھ لیں، کہیں نہ کوئی ایسی چیزیں رکھیں جو آپ کو رمضان کی یاد دلائے، رمضان سے محبت کریں، یہ رب سے بخشوا دے، بس یہ دعا کریں، جائے گا تو دے، بس یہ ہم سے راضی ہو کے جائے اور ہمیں اللہ سے بخشوا دے۔ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کا اعتراف ہے، اور ہم عبادت میں سست رہ گئے، سکی اتار بدکار کاہل رہ گیا پھر عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع 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 ماہ رمضان۔ اللہ جی کون آج کے دور میں ہمارا معاشرہ جھوٹ، بددیانتی، حسد، منافقت اور بے حسی جیسی اخلاقی برائیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ ایسے نازک وقت میں مدنی چینل کی کوششیں قابل فخر ہیں کہ آپ نے دعوت اسلامی کے پیغام کے ساتھ سنتوں، اخلاقیات اور کردار سازی کو ہر گھر تک پہنچایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جن برائیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں مدنی چینل اپنی کوششیں کرتے ہیں، یعنی مدنی چینل کے مبلغین اپنی کوششیں کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دنیا بھر میں اپنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہم سب کو کوششیں کر رہی ہیں۔ ایک شور ہونا چاہیے، ایک شور ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، ظلم نہیں کرنا۔ ہر ایک اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی زبان سے یہ گویا کہ یہ تبلیغ کرتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، گھر میں بچوں سے لے کر بڑوں تک میسج جاتا رہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ مسلمان یوں جیتا ہے، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، مسلمان تانا نہیں دیتا، مسلمان مومن طنز نہیں کرتا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم سب مل کر بات کریں، ہم سب کا ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے۔ لوٹ مار، حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر پیسہ کمانے کے چکر میں جو ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا یہ جب تک ہمارا یہ سارا موضوع نہیں بدلے گا، الحمدللہ ممبر اور محراب سے جہاں جہاں ہو رہا ہے مدینہ، جہاں نہیں ہو رہا وہاں بھی ہونا چاہیے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز کا، پروفیسرز کا، لیکچرار کا اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ میسیجز جانے چاہیے، وی آر مسلم، اور یہ ہماری مطلب کہ ہماری طریقہ کار ہے اسلام و دین کا کردار، ہمیں یوں کردار بنانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اگر اللہ کی رحمت سے مل کر کریں گے، وہ وقت دور نہیں ہوگا، اللہ پاک نے چاہا تو آپ دیکھیں گے معاشرے میں بڑی ریپڈلی چینجز آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی، یہ بھی آپ کام کریں گے دعوت اسلامی کا ہے، دعوت اسلامی اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ جی کون محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں، ایسوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضرت کہ جو ایک جاب کر رہے ہیں یا ایک مخصوص رزق کے ان کا آمدنی کا ذریعہ ہے، اور وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، صلاحیت اپنی بڑھاتے نہیں ہیں، اپنی جو سکلز ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کرتے، اور پھر بیچارے تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ جس طرح سلمان بھائی نے کسی پروگرام میں مجھے یاد پڑ رہا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، اگر ہم اپنی سکلز کو نہیں ڈیولپ کریں گے، نہیں بڑھائیں گے، تو ہم اس زمانے کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر شکوہ شکایتیں کرنے کا ظاہر ہے وہ موقع ملے گا ہمیں۔ تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اور رزق، یقیناً صلاحیتیں بڑھیں گی تو رزق کی آمدنی بھی بڑھے گی انشاءاللہ جائز طریقوں سے، تو اس پہ ایک اچھا ایفیکٹ بھی پڑے گا ہماری زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے بہت کچھ ارشاد فرما دیا، لیکن ایک اسکل بڑھانے کا میں ضرور مشورہ دوں گا، قناعت کی اسکل۔ اللہ نے جو دیا اس پر قرار آ جائے کہ اللہ نے جو دیا، صبر کی اسکل بڑھائے، شکر کی صلاحیتیں بڑھائے۔ اگر یہ 3-4 چیزیں بڑھی نا، لیکن مانے بقیہ چیزوں کو تو سنبھال ہی لیں گے ہم، ورنہ ہوگا یہ کہ ادھر اسکل بڑھی، ادھر اسکیل بڑھا، ادھر ایکسپینس بڑھا، ادھر پھر شکوہ شکایت بڑھی، یہ بڑھی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے یہ سیٹ کرنا ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پر اللہ پاک کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی کرم نوازی ہے، اس نے ایمان دیا، اس نے جو آج کے دن کا مجھے رزق دیا، اسے صحت تندرستی دی، اور اس پر اللہ نے قناعت دی۔ یہ ایک تو نصیب ہو جائے، یہ قسمت۔ پھر یہ کہ بندہ اپنی
مہارتوں کو بہتر کرے، اس میں دیانتداری پیدا کرے، امانت داری پیدا کرے، محنتی تو بنے. اب سیکھ بھی جا، آتا بہت کچھ ہے، کرنا کوئی نہیں، محنتی بنے، اس طرح کی چیزیں اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے مواقع بہت ہیں. الحمدللہ. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے.